دیکھیے، میں ہر اس شخص کا جس نے میرے لیے دعا کی ہے، میرے لیے ہمدردی کی ہے، میں ان کا کچھ شکر گزار ہوں سب کا، بغیر کسی سیاسی تعصب کے، سیاسی جماعت کے، ذمہ داران کا، سماجی لوگوں کا، سب کا شکر گزار ہوں، ان کا بھی شکر گزار ہوں۔ ملنے آنے کی کوشش کر رہے ہیں، کئی بار دودھ کی طرح بھی اپنے کئی ودھایکوں کو بھیجا، اور کہنا چاہتے ہیں؟ میری اطلاع میں ایسا کچھ ہے نہیں، میں اس بارے میں کچھ کہہ نہیں سکتا۔ تو پارٹی کو لے کر آپ کیا کہیں گے؟ جس طرح آپ نے کل کہا تھا کہ میں دینی ادارے ان سے بات کروں گا، اس میں ہم نے دیکھا بھی تھوڑی دیر پہلے توقیر رضا بھی آئے، تو کیا اس طرح کی کوئی؟ دیکھیے، ایک تو زندگی ہر شہری کی سیاسی زندگی ہے، اور ایک زندگی ہے کہ وہ کیسے محفوظ رہے، اس کی نسلیں کیسے بچیں، ان کے عقائد کیسے بچیں، ان کی جہالت کا مداوع کیسے ہو، کیونکہ ان 70-75 سالوں میں ان سوالوں پر کوئی بحث ہو نہیں سکی اور کوئی فیصلہ کن بحث نہیں ہو سکی۔ اس بار ہم جیسے لوگوں نے، چاہے جیل کے اندر ہوں یا جیل کے باہر ہوں، پوری طاقت جھونک دی، اس کے بعد بھی نتائج افسوسناک رہے، تو ایک فکر تو ہے کہ آخر بچاؤ کا راستہ کیا ہے۔ ملک کے جو حالات ہیں، صوبے کے بالخصوص جو حالات ہیں، آپسی رشتوں کی جو دراڑ ہے، گنگا جمنی تہذیب کو سو کارڈ جسے ہم کہنے لگے ہیں، اس پر جو وار ہو رہا ہے، اس سے کیسے روکا جائے، کیسے امن و امان قائم رہے، بھائی چارہ کیسے قائم رہے، رشتے کیسے قائم رہے، یہ بھی تو ایک ضرورت ہے۔ اگر سیاسی جماعتیں اس میں ناکام رہیں تو فکر مندی تو ہوگی ہی۔ تو کیا اس سے پارٹی سے آپ کچھ استعفیٰ دیں گے یا اس طرح؟ نہیں، میرے استعفے کا کیا سوال اٹھتا ہے، اور میں نے اس میں اپنی یا پرائی پارٹی کا ذکر نہیں کیا، میں تمام سیاسی جماعتوں کے تعلق سے کہہ رہا ہوں کہ ان سب کو یہ سوچنا پڑے گا، چاہے کانگریس ہو، بہوجن سماج پارٹی ہو، سماجوادی پارٹی ہو، ترمول کانگریس ہو، یا اور پارٹیاں ہوں دوسرے صوبوں کی، انہیں ملک کے ان کمزور لوگوں کے بارے میں سوچنا تو چاہیے۔ اور میں تو سمجھتا ہوں خود بھارتیہ جنتا پارٹی کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ سب کا وکاس، سب کا وشواس، یہ جملہ ہے یا حقیقت ہے؟ پارٹی کی طرف سے آپ کے لیے بھی نہ کوئی آواز اٹھی نہ اٹھی، اس کو لے کر کیا کہیں گے؟ دیکھیے، میں تو کیونکہ بہت لمبے عرصے سے جیل میں رہا، اب جیل کے باہر کیا ہوا، سیاسی ماحول میں کیا ہوا، کیا حکمتیں رہیں، کیا مصلحتیں رہیں، کیونکہ کچھ تو مجبوریاں رہی ہوں گی، اس پر نہ مجھے کوئی شکوہ ہے نہ شکایت ہے، بلکہ افسوس ہے اس بات پر کہ بدلاؤ نہیں آ سکا۔ وہاں کہاں کمی رہ گئی ہم سے، ہم بھی سوچیں گے۔ آخر ہماری نیک نیتی میں، ہماری وفاداری میں، ہماری محنت میں، دیانت میں، ایمانداری میں، وطن پرستی میں کہاں کمی رہ گئی جو ہم اس قدر گھرنا کا پاتر بن گئے، ہم بھی سوچیں گے۔ اب اپ چناؤ ہے MP کا، آپ نے استعفیٰ دے دیا، 3 سانسد چنے گئے، تو اب کیا رننیتی رہے گی؟ اپ چناؤ جیسے ہوتا ہے تو جو پارٹی کا حکم ہوگا اور جو پارٹی فیصلہ لے گی وہ وہی ہوگا۔ میں تو ایک ادنا سا ورکر ہوں۔ نہیں، آپ سنستھاپک سدسیہ ہیں۔ میں بھول گیا تھا، معافی چاہوں گا،
آپ نے یاد دلایا تو یاد آیا کہ ہاں میں رہا تھا اس وقت، میں اس وقت تھا پارٹی میں. تو کیا رہے گی سنسد چناؤ اپ چناؤ کے لیے قریب ہے؟ میں اس بارے میں کیا کہہ سکتا ہوں، میں تو ایک ورکر ہوں. مجھے جو حکم ہوگا وہ اپنی صحت کے اعتبار سے اور اپنی پریشانیوں اور اپنے مقدمات اور ان سب کو دیکھتے ہوئے، مصروفیات کو دیکھتے ہوئے جو بھی میں خدمت کر سکتا ہوں میں حاضر رہوں گا. 23 تاریخ سے ودھان سبھا کا سطر شروع ہو رہا ہے، کیا ہے؟ جی کوشش کروں گا اس میں شریک ہونے کی، مگر کیونکہ یہاں عدالتوں میں اتنے زیادہ میرے اور میرے عزیزوں کے جو میرے دوست احباب ہیں، میرے ورکرس ہیں، سیاسی ورکرس ہیں، ان پر ہزاروں کی تعداد میں مقدمات ہیں، تو ان کے لیے مجھے یہاں رہنا ہوگا کافی.